سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله مولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے پھر ایک مرتبہ اس مسجد میں اللہ ہمارے شعیب بھائی کو، یہاں کے امام صاحب کو، یہاں کے مؤذن صاحب کو، یہاں کے ٹرسٹیان اور متولیان کو اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ پھر ایک مرتبہ یہاں آنے کا موقع ملا اور پھر آپ سے انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوگی. آج مجھے ایک آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 14ویں پارے کی آیت، آپ لوگ بھی ضرور گھر جا کے دیکھیں، اخیر میں آپ کو یہ آیت کریمہ ملے گی جس میں اللہ فرماتے ہیں بہت سے ملک، بہت سے شہر، بہت سے دیہات، بہت سے گاؤں بہت سکون میں تھے، بہت سکون میں تھے. دکانیں کھلی تھی، بازار کھلے تھے، کاروبار ہو رہا تھا، دھندا ہو رہا تھا، ہوٹلیں کھلی تھی، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے اتنا سکون تھا، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، پوری دنیا سے وہاں پہ کھانا پینا کپڑا سب کچھ آ رہا تھا. لیکن آگے اللہ فرماتے فکفرت بانعم اللہ، لیکن اللہ فرماتے یہ جو بندے جن کو میں نے کھانا پینا کپڑا روٹی سب کچھ دیا، انہوں نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، اتنی ناقدری کی، اتنی ناقدری کی، اتنی ناقدری کی کہ اللہ فرماتے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرماتے پھر میں نے ایسا عذاب اتارا کہ کئی لوگوں کو بھوکا مار ڈالا اور کئی لوگوں کے سینے میں اتنا ڈر پیدا کر دیا. اور یہ سمجھنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے گناہوں کی نحوست میں کیا، باقی میں میرے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. آج میرے دوستوں ہمارا انڈیا اور اس وقت ہمارا سورت بالکل فٹ ہے اس آیت پر. ہم کو سورت میں کیا چیز کی کمی تھی؟ ہماری دکانیں چلتی تھی، ہمارا کاروبار چلتا تھا، ہمارا بزنس چلتا تھا، اور ہر جگہ سے ہمارے یہاں پہ ہوٹلیں کھلی ہے، ہر طرح کا کھانا ہم کو ملتا تھا، ہر طرح کے توے ہم کو ملتے تھے. لیکن اللہ کی ناقدری، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، گناہ 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 گناہ، اللہ فرماتے حد ہو گئی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ کہتا آپ بھوکے بھوکے مار ڈالوں گا. اور آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کتنے لوگ بھوکے بھوکے مر گئے. اور اللہ نے کہا دوسرا عذاب ہوگا الخوف، ڈرتے رہیں گے ابھی مروں گا، ابھی مروں گا، ابھی مروں گا، کل مروں گا، 2 گھنٹے کے بعد مروں گا، وہ فلاں بھائی مر گئے، وہ ادھر مر گیا، وہ ادھر مر گیا، میں بھی مر جاؤں گا. یہ اللہ نے ایک عذاب ہم پہ اوپر ڈالا. اور پھر فرماتے بما كانوا يصنعون، یہ گناہ کرتے تھے نا اس لیے میں نے عذاب ڈالا. باقی اللہ فرماتے میں میرے بندوں سے بہت محبت کرتا، کبھی ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اس لیے میرے پیاروں آج سب سے پہلے جو کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ 3 کام کریں گے. دیکھو 1:20 تک میں بات ختم کرنا ہے. 3 کام بولو کریں گے انشاءاللہ. 3 کام کریں گے. 3 کام کریں گے نا انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائیں گے. بولو انشاءاللہ. اور حالات سب اچھے ہو جائیں گے. بولو انشاءاللہ. جتنے دنیا سے چلے گئے اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں انشاءاللہ سب اچھے ہو جائیں گے. اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. لیکن 3 کام کرنا، جس میں سب سے پہلا کام جو ہم نہیں کر رہے ہیں وہ ہے اللہ سے ڈرنا. بولو کون کون تیار ہے آج سے؟ یہ موت کا ڈر نہیں، موت کا ڈر نہیں، موت کا ڈر نہیں. ہاں کتنے لوگ ڈپریشن میں آ گئے، کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی تعویذ دے دے. لگا چلو میرے پڑوس میں کورونا میں مر گیا، اس کے پھر بھائی بھی مر گیا، اور پھر اس کا ایک رشتے دار مر گیا، تو کیا ہوا کیا؟ میری بھی وکٹ کھیلنے والی ہے نا میرے پیاروں. نا یہ اللہ سے نا امید نہیں ہونے کا. ہم کو تو دعا کرنے کا اللہ ہم سب کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تندرستی عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے، اور اللہ دین کی خدمت کرنے والا بنائے. جب تک زندگی بہتر ہو اللہ زندگی عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ مزید باقی موت عطا فرمائے. ایسی پیاری پیاری دعائیں مانگنا چاہیے. لیکن سب سے پہلا کام ہے میرے پیاروں کس سے ڈرنے کا؟
اللہ. بولو کون کون تیار ہے؟ ڈریں گے؟ بولو ڈریں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے جب بھی ڈریں گے، قسم اللہ کی، اللہ سے جب بھی ڈریں گے، اللہ فرماتا ہے چھپر پھاڑ کے روزی عطا کروں گا. دنیا میں لاک ڈاؤن ہوگا، ہونے دے. دنیا میں کرفیو لگنے دے. دنیا میں 144 کی قلم لگنے دے. اللہ فرماتا میرا وعدہ ہے، میرا بندہ مجھ سے ڈر. تیرا اور میرا ایسا معاملہ ہوگا کہ جو روزی میں نے پہلے نہیں دیا تھا وہ لاک ڈاؤن میں تجھے دے کر عطا کروں گا انشاءاللہ. لیکن کس سے ڈرنے کا؟ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتے ہیں میرے سے ڈر، تجھے بے حساب حلال برکت والی چھپر. اللہ کہتے ہیں ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. آج سے تو کپڑے کی دکان چلاتا تھا، اللہ کہتا میں کپڑے میں سے نہیں، میں کوئی زمین کی دلالی میں سے تجھے میں روزی دے دوں گا. تو زمین کی دلالی کرتا تھا، نہیں میں تجھے کھانے پینے کی لائن میں سے میں تجھے روزی دے دوں گا. اتنی روزی دوں گا تو گن بھی نہیں سکے گا. بولو گن بھی. لیکن شرط کیا ہے؟ کیا کرنے کا؟ اللہ سے ڈرنے کا. وہ ڈرے گی انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے پارہ نمبر 28. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. اللہ فرماتے میری قسم ایسی جگہ سے روزیاں عطا کروں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتے مجھ پر بھروسہ کرے گا، مجھ سے ڈرتا رہے گا، تیری روزی کو کنارے تک پہنچاؤں گا. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے روزی دینے والا کون؟ اللہ کو کہتے ہیں تیرا کام ڈرنا، روزی آ جائے گی. اچھا روزی تو آئے گی تو آئے گی، اور فائدہ. اللہ سے ڈریں گے نا تو اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے جب بھی مرے گا کلمے والی موت کے ساتھ مرے گا، ایمان والی موت کے ساتھ مرے گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ایمان والو، اللہ فرماتے ایمان والو ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتے ولا تموتن، عربی گرامر اگر آپ جانتے ہو نا، اس میں اللہ وعدہ کرتے کہ ضرور 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 جب مرے گا کلمے والی موت اور ایمان والی موت اور میرے نبی کی محبت میں مرے گا. تو میرے پیارو آج سب سے پہلا کام کون کون تیار ہے؟ بولو بالکل سچا پکا وعدہ. اور کس سے ڈرنے کا؟ اللہ سے ڈرنے کا. یہ کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام اس کورونا کووڈ-19، ابھی جیسے میرے کو پتا چلا ہماری ایک زرینہ بہن وہ بھی کووڈ-19 کی شکار ہوئی. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی پوری فیملی کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے. یہ کورونا سے بچنے کے لیے اور اپنی روزی کو کھولنے کے لیے پہلا کام تو میں نے بتایا کیا کرنے کا. آواز ابھی بھی نہیں آئی. کیا کرنے کا؟ اور اللہ سے ڈرنا کتنا ضروری ہے معلوم. ہمارے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا. 50 مرتبہ سے زیادہ اللہ پورے قرآن میں کہتے ہیں مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر. ڈرتے ہیں اللہ سے؟ آپ کو بیوی کا ڈر لگتا ہے؟ صحیح بولتا. بیوی نے اگر ایک آرڈر کر دیا بھول گیا ہوگا تو سیڑھی اتر کے واپس جائے گا. ہاں یا نہ غلط بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. کوئی ماں سے ڈرتا ہے، کوئی ابا سے ڈرتا ہے، کوئی بیوی سے ڈرتا ہے، کوئی فیملی. کتنے جو ملازم ہوتے اپنے سیٹ سے ڈرتے کہ لاک ڈاؤن میں پگار دے گا کہ نہیں دے گا. یہ سب ڈر ختم ہو جاتے. اور سب سے ڈرنا ہوتا کس کی وجہ سے؟ میرے پیارو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. نہیں سچ بتاؤ اللہ سے ڈر لگتا ان کو. اگر اللہ سے ڈر لگا ہوتا تو یہاں اتنے نالائق لوگ نہ بیٹھے ہوتے جو فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے. فجر کی نماز گئی. اچھا یہ معاف کرنا یہ ٹوپی والا مسجد میں عثمان بھائی یہ عید کی نماز ہوئی ہے کیوں ایسا منہ لٹکا کے بیٹھے ہو؟ ارے ہوئی یا نہیں ہوئی عید کی نماز؟ اچھا ہاں بولو نا ہوئی. میں کوئی نکاح تھوڑی تو کر پاتا. عید کی نماز ہوئی. ارے عید کی نماز میں اذان کون دیا؟ بولو اذان کوئی دیا نہیں. عید کی نماز میں اذان نہیں ہوتی. ابھی جمعہ کی ہوئی.
عید کی نماز میں اذان بھی نہیں ہوتی, اقامت بھی نہیں ہوتی, کوئی نہیں کہتا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز میں آؤ, آؤ نماز میں آؤ, کوئی نہیں. لیکن سب عید کی نماز پڑھتے ہیں. بلکہ اگر کوئی عید کی نماز نہیں پڑھنے جائے تو اس کی بیوی دھکا مار دی, جا 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 بے شرم, کوئی نماز نہیں پڑھتا, عید کی نماز پڑھ لے تو جا. وہ بیچارہ سفید سفید کپڑا پہن کے 2-4 بچے کی بھی انگلی پکڑ کے وہ عید کی نماز میں آ گیا. بولو آیا کہ نہیں آیا؟ حالانکہ عید کی نماز واجب, پورا مجمع بولے گا عید کی نماز واجب, اور فجر کی نماز, عید کی نماز پڑھے جس میں اذان بھی نہیں, اقامت بھی نہیں, وہ پڑھے. اور فجر کی نماز ہمارا باپ پڑھنے جاتا ہے, فجر کی نماز کیوں چھوڑ دیتے؟ کتنی بیوقوفی ہے کہ اگر کوئی واجب پہ عمل کرے, یعنی عید کی نماز پہ عمل کرے, اور فجر کی نماز چھوڑ دے, یعنی کس کو چھوڑ دے, فرض کو چھوڑ دے, تو وہ دنیا کی نظر میں پاگل ہے. میری اور آپ کی نظر میں وہ پاگل ہے. کیونکہ دیکھو یہ جو آپ نے شرٹ پہنے ہیں, کرتے پہنے ہیں, ٹی شرٹ پہنے ہیں, یہ واجب ہے, بولو یہ. اور جو آپ نے پینٹ پہنی ہے نا, پینٹ پیجامہ پٹلون لنگی جو پہنی ہے نا, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, بولو یہ واجب ہے, اور یہ فرض ہے. اگر دنیا میں سے واجب پہ رہو, فرض چھوڑ, کوئی تم کو گھر میں آنے دے گا؟ ارے کوئی اللہ کے گھر میں آنے دے گا؟ جب دنیا میں واجب پہ عمل کرو, فرض چھوڑو, تو کسی گھر میں انٹری نہیں. تو اگر نماز کے معاملے میں واجب پہ عمل کرے اور فجر پہ عمل نہ کرے, فرض پہ عمل نہ کرے, تو قیامت میں دربار مصطفیٰ میں انٹری کیسے ہوگی؟ میرے پیارو بھائی, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے سب سے پہلا کام, سب لوگ ایک ارادہ کرو, پکا ارادہ کرو. کس سے ڈریں گے؟ بولو کس سے ڈریں گے؟ اللہ سے. بولو ڈریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام میں جلدی جلدی بتا دوں آپ کو, 1:20 پر ختم کرنا. دوسرا کام بتا دوں, زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. جتنا ہوئے درود پاک پڑھو. قسم اللہ کی درود پاک کی برکت سے بڑی بڑی وبائیں ختم ہوتی ہے. یہ کورونا تو کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہماری زبان پر درود پاک ہونا چاہیے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ایک مرتبہ یہ ابو جہل کٹر دشمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے. بولو ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے. ادھر کوئی بیچارہ مانگنے والا ہے, نہیں مانگنے والا, جو بھیک مانگنے والے ہوتے, کوئی آیا کہ میں اوپر والے کے نام پہ دے دوں, اوپر والے. تو ابو جہل کو دینا نہیں تھا, حالانکہ اس کے پاس تو بہت پیسہ تھا, اس کے ساتھیوں کے پاس بھی بہت پیسہ تھا, لیکن اس کو دینا نہیں تھا, مذاق کرنا تھا. تو اس نے کیا کیا, دور کہیں حضرت علی کھڑے تھے, اور ان کو معلوم تھا کہ وہ بیچارے بہت غریب ہے, حضرت علی کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں. تو جان بوجھ کر وہ مانگنے والے کو کہتے ہیں ہمارے پاس کل کو آیا, یہاں کچھ نہیں ملے گا, وہ بہت مانتا ہے, وہ بہت مانتا, اور بڑا بہت کچھ دے گا, بہت درہم دینار دے دے گا, دیکھو وہاں چلے جاؤ. حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ حضرت علی کے پاس جائیں گے, وہ حضرت علی بھائی فقیر کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے مذاق کرنے کے لیے بھیجا, اور وہ مانگنے والا تو گیا, اور جا کر کہنے لگا کہ کچھ دے دو. تو حضرت علی نے کہا تم میرے پاس مانگتے ہو, میرے پاس 2 وقت کی روٹی کا معاملہ نہیں ہے. تو کہنے لگا نا تم بہت مانگدار ہو. ان لوگوں نے کہا, عقیل نے کہا, وہ تو دیکھا حضرت علی نے کہ ابو جہل اور اس کی پوری ٹیم بیٹھی, کہا انہوں نے بھیجا, نہ بھیجا. تو کہا لا تیرا ہاتھ کا, فقیر کو کہا وہ ہاتھ بڑھا. فقیر نے ہاتھ بڑھایا, حضرت علی نے کچھ پڑھا, دب کیا, بند کر دے مٹھی, کھولنا نہیں, ان کے سامنے جا کر کھولنا, ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولنا. فقیر ہوتا تھا, ٹھیک ہے جیسا آپ نے کہا ایسے مٹھی بند کرتے تو ابو جہل کی پوری ٹیم کے پاس پہنچ گیا. تو ابو جہل نے ہنس کر سے کہا کیا دیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں دیا, کچھ پڑھا اور دم کیا اور یہ مٹھی بند کروا دی, اور بولے تمہارے سامنے کھولنے کا, کھولوں میں مٹھی؟ ابو جہل نے کہا کھولو. مٹھی کھولا تو ایسا لمبا چوڑا سونے کا ٹکڑا چمک رہا تھا. اس کی جڑوں کہاں سے کہاں تک جا رہی تھی. اب ابو جہل اور اس کے سارے ساتھی جیسے کھڑے ہو گئے, اور وہ علی کہاں سے لائے, وہ علی کے پاس اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا کہاں سے آیا؟ وہ فقیر چلا کر کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں دیا, وہ تو کچھ پڑے اور کچھ دم کیے اور مٹھی بند کروا دی, لیکن ان کو برداشت نہیں ہوا. یہ سب کے سب دوڑے حضرت علی کے پاس گئے اور جا کر کہا علی یہ کہاں سے لائے, تم یہ سونا کہاں سے لائے, کیونکہ یہ تو ہمارے یہاں کے مارکیٹ میں بھی نہیں ملتا, ہمارے یہاں کے یہ دینار ہمارے یہاں رائج ہی نہیں, اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا کہاں سے لائے؟ علی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں تھا. کہا نہیں تم نے دیا, ان کو دیا کیا؟ حضرت علی نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے میرے پیارے نبی پر محبت کے ساتھ درود پڑھا, پیارے نبی پر محبت کے ساتھ درود پڑھا, دم کر دیا, کہا مٹھی بند کر دے. تمہارے سامنے مٹھی کھولا. جو ابو جہل کی ٹیم تھی نا, اس میں 12-15 آدمی تھے, 3 آدمی نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا.
میرے پیاروں جب درود پاک وہ علی کی زبان تھی، ہمارے پاس وہ زبان نہیں، وہ علی کا بھوکنا تھا جو ہمارے پاس نہیں، وہ زمانہ تھا خیر القرون اور سب اچھے لوگوں کا زمانہ تھا، لیکن آج بھی درود پاک تو وہی ہے نا، بولو درود پاک تو سب بولو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ درود پاک کی بات آ گئی تو میں ایک بات بتا دوں، میں کارڈ بھی لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ تقسیم ہوگا۔ کون یہ چاہتا ہے کہ رات کو سوئے؟ بھائی ہم جب اپنے گھر میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو شاید ہو سکتا کوئی اپنے بیٹے بہو کو بولتا ہوگا چلو میں سونے جا رہا ہوں، کوئی اپنی ماں کو بولتا ہوگا ماں میں سونے جا رہا ہوں، بولو ہوتا ہے نہیں، یہ بہت اچھا ہے اپنے گھر والوں کو سلام کر کے سونے۔ ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ رات کو سونے جائے اور اللہ کے رسول کو سلام کر کے جائے؟ بولو سبحان اللہ، کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک عمل کر لو، ایک عمل کر لو، رات کو جب اپنے بستر پر جاؤ، اب آپ کو معلوم ہے سونا ہے، موبائل یوز کرنا پب جی کا کو کیوں گناہ کرنا؟ بھائی جب رات کو اپنے بستر پر جاؤ سورہ ملک پڑھو، سورہ ملک ساتھ میں بولو، کون سی سورت پڑھنے کا؟ سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت تبارک الذی بیدہ الملک، وہ سورہ ملک پڑھ لو۔ سورہ ملک پڑھنے کے بعد جو درود شریف آپ کو نماز کے بعد ملے گا انشاءاللہ وہ 4 مرتبہ پڑھنا۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا امتی مرد یا عورت بستر پر آئے سورہ ملک پڑھے اور یہ درود شریف 4 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسی وقت 2 فرشتے کو بھیجتے، وہ دونوں فرشتے ہمارا درود لیتے ہیں اور مدینہ منورہ جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ، وہ 2 فرشتے کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ جو سورت میں رہتا ہے نا وہ اس کا یہ نام ہے، اس کے ابا کا یہ نام ہے، آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی کہتے ہیں جاؤ تم بھی جاؤ، اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ لگے میرا سلام اس کو بھی پہنچا۔ پڑھیں گے، بولو درود پڑھیں گے، کتنی مرتبہ پڑھنے کا وہ درود؟ کون سا درود؟ اللہم رب الحل والحرام ورب الرکن والمقام ورب المشعر الحرام بحق كل آیت انزلتها في شهر رمضان بلغ روح محمد تحیتا وسلاما۔ میرے کو معلوم ہے درود شریف تھوڑا بڑا ہے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا، میں نے بھی یاد کیا، لیکن آپ کو تو کارڈ مل جائے گا، تو بستر پر جانے کا سورہ ملک پڑھنے کا اور یہ درود شریف 4 مرتبہ پڑھنے کا، 2 فرشتے۔ ارے میرے دوستوں اس سے بڑا نصیب والا مسلمان کون ہوگا جو فخر کے ساتھ کہے گا رات کو بستر پر جاتا ہو تو نبی سے سلام و کلام کر کے جاتا ہو؟ میرے پیارو تو درود شریف بولو پڑھے گی انشاءاللہ۔ نمبر 1 اللہ سے ڈرنا، نمبر 2 اور آخری بات ختم کرتے کرتے آخری بات، آج سے دیکھو سب حالات ختم ہو جائیں گے، قسم پروردگار کی، جمعہ کا دن منبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہوں 5 وقت نماز کی پابندی کر لو، سب حالات ختم ہو جائیں گے۔ 5 وقت نماز کی پابندی، اس میں ہماری جو سستی ہے نا فجر میں خاص کر کے بہت خراب سستی ہے میرے پیاروں۔ فجر کا وقت اتنا پیارا وقت ہوتا ہے کہ جب ہم فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لیے، 2 رکعت فجر کی فرض کہاں پڑھ لیے؟ مسجد میں پڑھ لیے، جب یہاں سے جانے لگتے نا ہم یہ ٹوپی والا مسجد یا کوئی بھی مسجد کی سیڑھی اترتے نا، اللہ آسمان سے کہتا ہے میرا بندہ تو نے فجر پڑھ لیا، اب 24 گھنٹے تک تو میری حفاظت میں رہے گا، تو کوئی بلا کوئی مصیبت ہمارے قریب آئے گی؟ بولو آئے گی۔ اور فجر کی نماز بولو 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 سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 5 نمازیں کون کون تیار ایک دم پکے ارادے کے ساتھ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر نماز پڑھنے والے تو میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں کہ نماز پڑھنے میں دنیا کی ساری تکلیفیں ختم ہوتی ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے، خود اللہ فرماتا ہے نماز میرا بندہ، نماز جس کی میرے نبی نے آخری وصیت کی تھی وہ نماز اگر تو پڑھے گا، اللہ فرماتے اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، میں جنت الفردوس عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں 5 نماز کی پابندی کر لے۔ اللہ فرماتا نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، میرے یہاں جنتوں میں جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں، تو زمین پر نماز پڑھتا رہے گا، ہم آسمانوں پہ جنت الفردوس کے فیصلے کرتے رہیں گے۔ 3 کام کے لیے میں یہاں کھڑا ہوا تھا، ہو گئے 30 ایک منٹ باقی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھا رکھے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے۔ لیکن آج
मोमिन मोमिन हम सब मुसलमान मुसलमान हम लोग अल्लामा रूमी एक अल्लाह के वली गुजरे। अल्लामा रूमी पूरा नाम है अल्लामा जलालुद्दीन रूमी। वो बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। वो कहते थे कि जैसे कोई पहाड़ है यहाँ पे, पहाड़ यहाँ पे कोई तुमको आके बोले हो मौलाना कल पहाड़ यहाँ था आज यहाँ आ गया, मानोगे आप लोग? या कोई हमारे यहाँ पे बोले टोपी वाला के पास बोले ये बिल्डिंग कल यहाँ थी आज सुबह हुई तो बिल्डिंग, मानेंगे आप लोग? मानेंगे? लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन रूमी कहते कोई पहाड़ के हिलने की बात करे ना एक बार मान लेना, लेकिन मोमिन वादा करे और तोड़े ये कभी मत मानना, क्योंकि मोमिन कभी वादा तोड़ता ही नहीं, मुसलमान कभी वादा तोड़ता ही नहीं। और आज आप लोग जुमा के दिन ज़िलहिज्जा महीने में माशाल्लाह 3 बातों का वादा करे वादा करे आप ऊपर करने का वादा पक्का हो गया माशाल्लाह। पहला काम करो किससे करने का? अल्लाह। किससे करने का? अल्लाह से, क्योंकि वही अल्लाह है, वही हमारा कारसाज है, वही सब कुछ है। पढ़ो ना, साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ही हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। तो पहला काम अल्लाह से डरना। नंबर 2 ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ने का? आज बोलता है असर के बाद पढ़ेंगे कि मतलब फिर 80 पे स्टॉप ना। मेरे प्यारो, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लेता, जो जुमा हो कि ना हो 5-5 हज़ार मरतबा पढ़े मगर रात में सोते नहीं है। मेरे प्यारो जरूर पढ़ो, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। और नंबर 3 प्रैक्टिकल काम करना। वो क्या काम करना? आज की जुमा से इंशाअल्लाह, बोलो आज की जुमा से इंशाअल्लाह मेरी मौत की शाम तक मेरी नमाज कज़ा, मैंने बोला मेरी नमाज कज़ा, वादा पक्का इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात है, मैं 1 मिनट हो गया, 1 मिनट लो ना भाई, मस्जिद का जो है ना थोड़ा काम बाकी है या काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, तकरीबन 25-26 हज़ार का काम बाकी है। हम क्यों किसी बाहर वाले को जाके बोले कि भाई मस्जिद क्या इतना, भाई अपने को कर्जा होता है तो अपने को रात को नींद नहीं आती, अल्लाह की घर का कर्जा। और एक बात बता दो, अल्लाह के घर का कर्ज चुका दो, अल्लाह गैब से हमारे कर्जे भी चुकवा देगा। अल्लाह का घर बना लो, मरने से पहले अल्लाह 10 घर बनवा देगा। तो ये बहुत प्यारा मजमा खड़ा है भाई, कोई खड़े होकर बोले ना कितना देगा, मैं फटाफट यहाँ नाम लिख लूंगा और अभी यहाँ 25-26 हज़ार नाम मामला हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। देखो हमारे हाथी जो है कितना 5 हज़ार, चलो 5 हज़ार हो गया, 20 हज़ार का मामला है मेरे प्यारे। 20 हज़ार जल्दी बोल दो ना भाई। 1-1 हज़ार में बोलोगे तो क्या जाएगा? यहाँ का जिम्मेदार कहाँ है? शोएब भाई था। अभी इधर तू पहचानता होगा ना, इतना जल्दी नहीं पहचानता। तो एक तो हमारे हाजी जो दोरा वाला के देखो नकद पैसे आ गए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। लो बेटा ये 5 हज़ार रुपये तो अपने नकद आ गए। और भी बहुत सारे भाई मेरे बेटे जी, कितने भाई? 9 हज़ार रुपये। अब्दुल्ला भाई रेलवे वाले भाई, तू ठीक भाई शादी हुई तो भाई इससे फटाफट शादी हो जाए, वो एक्टिव होता है। अभी तो भाई जल्दी कर लेते शादी। देखो अदीप भाई 1000 रुपया भाई को कागज तो दो भाई, अल्लाह के बंदे को कागज दो भाई, जल्दी दे दो। अभी 5 मिनट में काम हो जाए जल्दी। 25 हज़ार रुपये 5 मिनट में इतना भारत मजमा है भाई। और भी कुछ लोग आ जाओ बेटा, आगे अगर तुमको जगह दे देंगे फिर वापस अपनी जगह पर चले जाना। आ जाओ बेटा तुम भी आगे आ जाओ। पहचान गए ना, तुम लिखना शुरू करो, तुम लिखना शुरू करो। देखो ये भाई है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। और मुलाकात भी करो बेटा, अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाए। क्या नाम है? अपना नाम बता दो। मधु अब्बा के नाम जी बेटा, आ जाओ और भी आ जाओ। मेरे को यहाँ 25 पूरे करके चलना है इंशाअल्लाह। हाँ, ताकि फिर बाहर चलना करो वो करो वो तो होगा, लेकिन यहाँ नकद हो जाए। और भी कोई बाहर बैठा हो या कहीं ऊपर की मंजिल पर बैठा हो, वो आ जाए और दे दे, अपना नाम लिखवा दे। अल्लाह ताला आपको बहुत बेहतरीन ये सब जवाब हो। हमारे साबिर भाई आ गए जी। 1000 मौलाना हुज़ैफा साहब की तरफ से, 200 भाई हमारे इकबाल भाई बहन में की तरफ से। इतना कमाता है 200 रुपये। अभी लॉकडाउन में सब परेशान है भाई। यासिर झापा की इकबाल भाई में, ये यासिर भाई झापा की तरफ से ये 1000 तो हमारे साबिर भाई बहुत अच्छे भाई है। नदीम नहीं आया बेटा, अच्छा नहीं लगता सोनू बेटा भाई, मुझे हाँ हमारे भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुनाफ भाई राइट वाले जो मेरा बयान रखवाया करते थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ करो अल्लाह महमूद की कोशिश। अब्दुल्ला भाई रेलवे के जो लिखवाए थे वो 2000 आ गए। हाँ हमारे मुन्ना भाई की तरफ से 500 रुपये करो जी। और भी भाई कोई अल्लाह का आ जाता भाई।
اللہ سب کو جزائے. یہ ایوب بھائی کے تو بہت کام ہے لیکن پھر بھی لکھ لیں لاک ڈاؤن کا زمانہ 1000 روپیہ. سہیل بھائی کے 1000 روپیہ. وہی سہیل بھائی سولو کا کتاب ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے, کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بھائی کتنے فٹافٹ جن میں کتنے ہوئے تاکہ پھر آدمی بھی کام کرتے رہے نماز کے بعد بھی کچھ ہمت میرے گئے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. آ جاؤ بھائی. 25,000 میں نے مانگے تھے ماشاء اللہ. جنید اللہ کو جزائے خیر دے, آپ نے شروعات کی. جی کیا نام بیٹا؟ ساجد. ان کے 500 روپئے دے دو بیٹا. اللہ تعالیٰ کو ماشاء اللہ. اور بھی کوئی بھائی نماز کے بعد ہو رہے. بھائی عبداللہ بھائی تم نے 2000 لکھوائے نا ماشاء اللہ, تو تمہارے دوست رئیس کی طرف سے بھی لکھوا دیتے تو ذرا اچھا رہتا نا, دوستی کا حق ادا ہو جاتا. کتنا بھائی 2000 روپیہ رئیس بھائی کی طرف سے لکھ, رئیس بھائی کی طرف سے 2000 روپیہ. اور ہمارا اسلم بھائی نہیں لکھ رہا ہے تو دبلا پتلا کہاں بیٹھا وہاں ہونے میں بیٹھا. میں کچھ 100-200 لکھوا دے بھائی. کتنا لکھوا تھا عبداللہ کو بولتے لکھوانے کا بھائی. عبداللہ کتنا لکھوانے کا سنو 200 روپیہ. اسلم بھائی 200 روپیہ. چل اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دینے والوں کو قبول کرنا. ماشاء اللہ اقبال بھائی کر دیں آپ. رئیس بھائی اور اسلم بھائی کبھی آ گیا بھائی. رئیس بھائی اور اسلم بھائی کا آ گیا بھائی. اسلم بھائی دے دینا بعد میں, اور رئیس بھائی سے لے لینا بھائی. میں فون کر دوں گی انشاءاللہ. بھائی ان کی نانی کا 3 دن پہلے انتقال ہو گیا, مریم مرحومہ, ان کی سارے ثواب کے لیے. سب لوگ جن لوگوں نے دیا نہیں دیا تمام کا شکریہ. اللہ سب کے دھیان والوں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سنام ذر الإيمان كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشيا كما قال جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أخيرا يا عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. عباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أبطال الرحمة من سحاب المغفرة على المقيمين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل ونهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدائهم أمير المؤمنين عمر التقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلفهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرقيق قاطع الكفار مثل فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمام
كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بہت سی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت سے ہمارے دوست بزرگ احباب سب بیمار ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. ہمارے بہت پیارے دوست یہاں قریب حلدرو گاؤں میں مرحوم امین بھائی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. میرے دوست مرحوم مولانا عثمان صاحب کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. اور دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرت مولانا عبداللہ جان جی وہ بھی مرحوم ہو گئے. اللہ ان کی بھی کروٹ کر مغفرت فرمائے. سب کے لیے دعا فرمائے. جن کے نام یاد ہو نہ یاد ہو جمیع مرحومین مرحومات کو اللہ معاف فرمائے. درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ جمعہ کا دن
ذوالحجہ مہینہ ہے اللہ، مہینہ مبارک مہینہ، قربانی کا مہینہ، حج کا مہینہ، جمعہ کا دن اللہ، جمعہ کی مبارک گھڑی اللہ، قبولیت کی گھڑی اللہ، اللہ اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں اللہ، بہت بڑے پاپی ہیں اللہ، تو ہم کو معاف کر دے اللہ، اللہ تو بہت ناراض ہو گیا اللہ، اللہ تو روٹ گیا اللہ، اللہ زمین کا تیور بدل گیا، آسمان کا تیور بدل گیا اللہ، بمبئی میں کتنی بارش ہوئی، باڑھ آ گئی اللہ، اللہ سیلاب آ گیا اللہ، اللہ 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 تو بہت غصے میں اللہ، اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ، اللہ ہاتھ جوڑ کے بھکاری کی طرف بھیک مانگتے ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، لیکن تیرے در کے سوا کوئی در نہیں اللہ، آج تک سجدہ کیا تو تجھے کیا اللہ، رکوع کیا تو تجھے کیا اللہ، جھکے تو تیرے سامنے جھکے اللہ، ہم لاکھ گندے صحیح اللہ مگر تیرے بندے اللہ، اور اللہ تو بتا کہاں جائے اللہ، کہاں جائے اللہ، روزی مانگنے کس کے پاس جائے، قرضے میں ڈوبے کس کے پاس جائے، ہمارا کاروبار نہیں چلتا کس کے پاس جائے، کورونا بیماری ہمارے گھروں تک آ رہی کس کے پاس جائے، کہ اللہ کتنے مردوں کو دیکھا، کتنے کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، ہمارے ساتھ اٹھنے والے بیٹھنے والے کھانے والے پینے والے چلے گئے اللہ، ان کا غسل ہو گیا اللہ، ان کا کفن کا کپڑا آ گیا اللہ، ان کا جنازہ اٹھ گیا اللہ، ان کو قبر میں ڈال دیا گیا اللہ، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے اللہ، اللہ اللہ معلوم نہیں ہم میں سے کس کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہے اللہ، نہیں معلوم اللہ کیا ہوگا، کچھ نہیں معلوم اللہ، اے اللہ تو راضی ہو جا اللہ، اللہ تو راضی ہو جا اللہ، اللہ 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 کیسا عذاب اللہ ہے اللہ، کیسا عذاب آیا اللہ، بھوکے بھی مرے پیاسے بھی تڑپے اللہ، کتنوں کو تو غسل بھی نہیں ملا اللہ، کتنوں کو تو اللہ دفن بھی نہیں چلا دیا گیا اللہ، اللہ کلمے والے کو چلا دیا گیا اللہ، کلمے والے کو غسل نہیں ملا اللہ، اللہ یہ کورونا بیماری نہیں ہے اللہ، یہ تیرا غصہ ہے، تیرا قہر ہے، تیرا عذاب ہے اللہ، بچا لے اللہ، اللہ بچا لے اللہ، اللہ اللہ توبہ کر دے اللہ، سچی توبہ کر دے اللہ، نہیں کریں گے اللہ، گناہ نہیں کریں گے اللہ، ہم تجھے ناراض نہیں کریں گے اللہ، اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ، سب کو معاف کر دے اللہ، سب کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے اللہ، اللہ تو بہت رحم والا ہے اللہ، تو بہت رحم والا ہے اللہ، ہم نے تو سنا اللہ، حدیث پاک میں پڑھا، بنو اسرائیل کا ایک گنہگار جب اس کا 8 سال کا بچہ اس کو پوچھتا ہے ابا یہ آسمان تو بہت بڑا ہے، آسمان سے بڑا کچھ ہے، تو باپ روتے روتے کہتا ہے بیٹا تیرے باپ کے گناہ آسمان سے بھی بڑھ کر ہے، تیرے باپ کے گناہ آسمان سے بھی بڑھ کر ہے، تو وہ بیٹا بعد میں زور سے کہتا ہے ابا رونا بند کرو، آپ کے گناہ سے بڑھ کر کچھ ہے، آسمان سے بڑھ کر آپ کے گناہ سے بڑھ کر کچھ ہے، باپ زور سے چیخ مارتا ہے میرے اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، اللہ آج ہم بھی کہتے ہیں ہمارے گناہ بہت بڑے اللہ، بہت بڑے، آسمان سے بھی زیادہ ہے، مگر تیری رحمت بہت زیادہ ہے اللہ، اے رحمان اے رحیم اے کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، بنو اسرائیل کے گنہگار نے جب یہ جملہ کہا تھا اللہ تو نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا جاؤ اس کو کہہ دو میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، میں نے اس کے جنت کا فیصلہ کر دیا، اللہ وہ تو حضرت موسیٰ کا امتی تھا، ہم تو مصطفیٰ کے امتی ہے اللہ، ہم تو مصطفیٰ کے امتی ہے اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مرحومی مرحومہ کی کربٹ مغفرت فرما، سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما، الہ العالمین خاص کر کے ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور جن کے ماں باپ چلے گئے، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ماں بہت پیاری تھی اللہ، تیری قسم ماں بہت پیاری تھی اللہ، ایک مرتبہ ہستی تھی پورا گھر بھاگ بھاگ ہو جاتا تھا، اے اللہ چلے گئے اللہ، بہت سے لوگ چلے گئے اللہ، چلے گئے اللہ، اللہ اللہ
ہم سب کے لیے عمر میں برکت دے، اور جب موت مقدر ہو تو حسن خاتمہ اور غلبے والی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ایک دعا مانگ رہے بہت بڑی ہے، مانگنے کو ہمت بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں مدینے کی موت عطا فرما دے، ایسی موت عطا فرما دے نبی کے روضے کے مبارکہ کے سامنے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، سجدے کی حالت ہو، الہ العالمین اس وقت روح قبض کر کے مدینے کا کوئی کونا ہی عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، مغفرت عطا فرما، سب کے بچوں کو نیک بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا، ہمارے گھر میں دین کا ماحول 100% زندہ فرما۔ اللہ یہ مسجد کا جو کام ہے اللہ ہم کیا کریں، اللہ اعلان کر دیتے ہیں، اللہ دینے والے دے دیتے ہیں، اللہ سب دینے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما دے اللہ، اور اللہ تیرا گھر ہے، اللہ تیرے گھر کا کام تو ہی کرنے والا، اللہ دن دگنی رات چگنی تمام مساجد مدارس کو ترقی عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔